بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلے دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مکتبہ فکر دیوبند کے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب بقضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ ان کا جنازہ پڑھانے والے ان کے خود کے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ اور جنازے کے اندر حیران کن جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، جو کہ مکتبہ فکر دیوبند کے نزدیک یا احناف کے نزدیک انتہائی حیران کن بات ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خود کے جو مفتی اعظم ہیں وہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ان کا اس حوالے سے حیرت کا اظہار کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے خود کے جو دیوبند علماء تھے انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ آخر مفتی صاحب نے سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھی، اور اہل الحدیث علماء تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے مفتی صاحب کی تائید کی، حوصلہ افزائی کی کہ انہوں نے اچھا کیا جو جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ احناف کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی تھی، ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب اہل الحدیث تو نہیں ہو گئے، انہوں نے حنفیت کو چھوڑ تو نہیں دیا، یا اگر حنفیت کو نہیں چھوڑا تو پھر ایسا کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ ہمارے مسلک کے نزدیک، ہمارے مذہب کے نزدیک تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ناجائز ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ مفتی صاحب کا ادب و احترام کرتے ہیں، ادب و احترام کی وجہ سے ان میں سے کسی شخص نے بھی بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال اس حوالے سے دیوبند کے عالم دین ہیں مولانا مصعب عمیر صاحب، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اپنے جو دیوبند لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی، اپنے مسلک کا اور مفتی صاحب کا دفاع کیا۔ مسلک اور مفتی صاحب کا دفاع وہ اس انداز سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا مطلق طور پہ ناجائز ہے، تو وہ یہ غلط سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی وضاحت انہوں نے یہ فرمائی کہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا اگر کوئی بندہ تلاوت کی نیت سے پڑھتا ہے تو ناجائز ہے، اگر دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو جائز ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے سورۃ الفاتحہ جو پڑھی ہے یہ دعا کی نیت سے پڑھی ہے اور تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی، تو دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے اور تلاوت کی نیت سے پڑھنا ناجائز ہے۔ تو اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کو بطور قرات نماز جنازہ میں پڑھیں گے تو نماز جنازہ میں بطور قرات کے نہیں پڑھ سکتے، اگر بطور دعا کے پڑھیں گے تو بطور دعا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر بطور قرات پڑھی جائے گی تو پھر جائز نہیں ہے، بطور دعا پڑھی جائے گی تو جائز ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں احناف کے مسلک کے مطابق اور صحیح مسئلے کے مطابق وہ بطور دعا پڑھا ہے، نہ کہ بطور قرات۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا مصعب عمیر صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل باطل ہے، اور بالکل جو ہے بے بنیاد ہے کہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا تلاوت کی نیت سے ناجائز ہے اور دعا کی نیت سے جائز ہے، بلکہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا قرات کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے صحیح البخاری کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی بہت سارے صحابہ ہیں، تابعین بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی جنازے کے اندر، قال لتعلموا انہا سنۃ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ سورہ فاتحہ اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو کہ سورہ فاتحہ سنت ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی سے بخاری کی شرح ہے انعام الباری،
یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب جو جنازے کے نصر الفاتحہ پڑھنے والے ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے صحیح بخاری کی شرح انعام الباری۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو مولانا مصعب عمیر صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، آئیے مفتی صاحب نے کس نیت سے پڑھا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ مفتی صاحب کا اس حوالے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے موقف کیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ خود مفتی صاحب کی زبانی یہ ہے کہ آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ مفتی صاحب نے اس طریقے سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کی۔ اب دیکھیں یہاں تلاوت کے الفاظ ہیں، مفتی صاحب نے تلاوت کا لفظ ترجمہ فرمایا، جبکہ مولانا مصعب عمیر صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور دھوکہ دے کے کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کی نیت سے ناجائز ہے، ہاں دعا کی نیت سے جائز ہے اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ مفتی صاحب ترجمہ کرنے والے ان کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ میں نے اس وجہ سے تلاوت کی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے۔ اب آئیے، یہ تو مفتی صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اب آئیے اس حوالے سے مفتی صاحب پہلے شوافع و حنابلہ کا مسلک اور دلیل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حنفیہ مالکیہ کا مسلک اور دلیل بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اس حدیث کی۔ آگے جا کے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ باقی حدیث میں بات بالکل صریح ہے، فرماتے ہیں حدیث کے اندر بات بالکل صریح ہے، اس کی جتنی تعویلات کی گئی ہیں سب کمزور ہیں، یعنی جتنی تعویلات کی گئی ہیں کہ سورہ فاتحہ جنازے کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے، اس نیت سے پڑھنی چاہیے، اس نیت سے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ساری کی ساری تعویلات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب کمزور ہیں۔ حدیث میں بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، میں نے اس وجہ سے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سنت ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ کسی نیت سے ہو، دعا کی نیت سے ہو یا تلاوت کی نیت سے ہو، یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ تلاوت کی نیت علیحدہ قرار دے دینا اور دعا کی نیت علیحدہ قرار دے دینا۔ تو پوچھنا یہ تھا مولانا مصعب عمیر صاحب کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھے گا تو کیا قرآن مجید کی قرات کا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا تو لائیں دلیل، اگر آپ کہتے ہیں کہ ملے گا تو پھر یہ منافقت چھوڑیں، ذرا اس منافقت سے باہر نکلیں اور آئیں ذرا دلائل کے میدان میں آئیں آپ، اور حق بات کو تسلیم کریں کہ یہ قرات کی نیت اور دوسری نیت یہ یہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ محدثین علماء نے اس حوالے سے فرق کیا ہے کہ جیسے بندہ ناپاک ہے، مثال کے طور پہ عورتیں ہوتی ہیں ناپاک ہوتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں وہ جو اذکار ہوتے ہیں ضروری ادعیہ ہوتی ہیں کیا ان کو وہ پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی، تو اس کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ جو ہے نا تلاوت کی نیت سے جو ہے نا ناجائز ہیں، لیکن جو ہے نا دعا کی نیت سے تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن دعا جو ہیں وہ دعائیں وہ استعمال کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اور صحابی جب کسی عمل کو سنت کہے تو وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور اس لیے اس کی جو تعویلات کی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں جو تعویلات کی گئی ہیں اس کو سنت ختم کرنے کے لیے بھی یہ سنت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری کمزور ہیں، یہ مفتی اعظم فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث بہت سی احادیث مرفوعہ سے مؤید ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے بہت ساری احادیث مرفوعہ جو ہیں ان کی تائید اس حدیث کو حاصل ہے، تقویت ملتی ہے ان احادیث سے۔ یہ تو پھر بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، وہ نہ بھی ہوتی ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی صحت پہ اگر مولانا صاحب کے پاس اتنی اگر کوئی ہے ہمت تو ذرا اس کو ضعیف ثابت کر کے دکھائیں یا کمزور ثابت کر کے دکھائیں۔ آگے مفتی صاحب قول فیصل قائم کرتے ہیں، یعنی فیصلے کی بات، فیصلہ فرماتے ہیں اس حوالے سے اپنا جو ان کا خود کا موقف ہوتا ہے، جو خود اس حوالے سے وہ ان کا علم ہے، جو ان کا فہم ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو ان کا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاتحۃ الکتاب پڑھنے پر 7-8 صحابہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ جو تھے احناف کے بہت بڑے امام تھے، اور صحیح بخاری کی شرح ان کی عمدۃ القاری ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر
علامہ بدر الدین رحمہ اللہ نے 7 سے 8 روایات صحابہ کرام سے مرفوع نقل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنا احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے، اور جو بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ دعا کی نیت سے پڑھ لے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے۔ اب یہ جو ہمارے مصعب عمیر صاحب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے اور تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ ان کا خود کا دھوکہ ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس۔ اب آئیے آگے مفتی صاحب آخری بات فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس معاملے میں یقیناً شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب قوی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جنازہ میں پڑھنی چاہیے، چونکہ شافعیہ اور حنابلہ، حنبلی اور شافعی جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے مفتی اعظم جو احناف کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، اور ان کا مذہب جو ہے وہ قوی ہے۔ آگے مفتی صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں البتہ واجب نہیں ہے۔ چلے مفتی صاحب نے سنت تو مانا اس چیز کو، سنت تو کہتے ہیں، اور یقیناً سنت جو ہے وہ ترک کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو تعصب کے مارے ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جائے فلاں چیز فلاں عمل جو ہے فلاں سنت کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کیا یہ فرض ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو کیا جنازہ نہیں ہوگا؟ اگر رفع الیدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ اگر یہ کام کر دیں گے تو فلاں عمل قابل قبول نہیں ہوگا؟ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم مجرم بن جائیں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور جو سنت ہوتی ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیروی کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ نہیں بھیجا کہ وہ لازم چیزیں پکڑ لو اور جو نہیں ہے وہ اپنی منمانی کرتے رہو، جو فرض ہیں ٹھیک ہے، جو فرض نہیں ہے پھر اپنی منمانی کرو، اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ بلا جواز سنت کو ترک کرنا یہ باعث گناہ ہوتا ہے۔ تو میں مولانا مصعب عمیر صاحب کو اس حوالے سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب دھوکہ دہی، جھوٹ، کذب بیانی اس سے باز آ جائیں، خدا کا خوف کریں، اور جو ہے نا حق بات کو تسلیم کریں۔ آپ کے مفتی اعظم اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، وہ حیات ہیں، وہ زندہ سلامت ہے ماشاءاللہ۔ آپ پہنچ جائیں ان کے پاس، ان سے مسئلہ سمجھیں، ان سے بات کریں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو، وگرنہ عوام کو گمراہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔